بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم نے 2-3 موضوعات پر بات کرنی ہے۔ ابتداً یہ کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کیا چل رہا ہے، اس اتحاد کو لے کر جس کی کوئی شکل سامنے آئی ہے جب اسد قیصر صاحب کے گھر پہ بیٹھ کے مولانا فضل الرحمان صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، اچکزئی صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ الگ الگ خیالات کے لوگ ہیں، کچھ پارلیمانی، کچھ پارلیمنٹ سے باہر کی جماعتیں، انہوں نے ایک اعلان کیا کہ ہم نئے الیکشنز چاہتے ہیں۔ کیا یہ کوئی بڑی تحریک بن سکتی ہے؟ بٹ ٹھیک ہی ہے، ایک ہم نے سوالات کرنی ہے۔ پھر اسی جو اتحاد جو ایک صورت سامنے آئی ہے، نہیں معلوم اس کو باقاعدہ اتحاد کہا جائے نہ کہا جائے، اس میں تمام جماعتوں سے رابطہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو، تو وہ بھی ہمارے مہمان ہوں گے، ایک سیگمنٹ میں ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اس میں۔ عالمی سطح پر ایک بہت بڑی پیش رفت اس وقت بھی ہوئی ہے کہ جب ابھی غزہ اور اسرائیل کا معاملہ اب سب جانتے ہی ہیں، اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ اب سب جانتے ہیں، اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو پہنچے ہیں امریکہ پہنچے اور اس پہ ان کا غیر معمولی استقبال ہوا۔ کچھ چیزوں کی آپٹکس اور ویلیوز کے حوالے سے ہی بڑی اہم اہمیت ہوتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی کرسی آگے پیچھے کر رہے ہیں اس شخص کی جو واضح طور پہ، اعلانیہ طور پہ سر سے پیر تک فلسطینیوں کے لہو کا ذمہ دار ہے۔ اور پھر ایسے میں نہ صرف یہ بلکہ ودن اے فیو آورز 2 مختلف انٹریکشنز میں ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف یہ کہ ہر ممکن الفاظ میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہیں، اور نیتن یاہو نہ صرف یہ کہ ہر ممکن الفاظ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف میں زمین اور آسمان ایک کر دیتے ہیں، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت واضح طور پر 2 ٹوک الفاظ میں بھی کہتے ہیں کہ یہ غزہ خالی ہوگا فلسطینیوں سے، فلسطینی اب یہاں نہیں رہیں گے۔ یہاں وہ اسرائیل کی ایکسپینشن کی کھلے الفاظ میں بات کرتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں نا توسیع پسندانہ عزائم۔ یہ کوئی الزام نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ خود بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنا بڑا اگر ٹیبل ہے تو اس میں خالی یہ پین کے نقطے کے برابر اسرائیل ہے، اگر یہ ٹیبل اگر مڈل ایسٹ ہے تو اسرائیل اتنا سا ہے، اسرائیل کو اس سے زیادہ جگہ چاہیے، اور غزہ ویسے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، وہاں مار دھاڑی ہے، وہاں مار دھاڑی ہوگی تو وہاں کون رہنا چاہے گا، تو ان لوگوں کو بھی یہاں سے نکالنے کا اہتمام کرنا چاہیے، دنیا کے کچھ اور حصوں میں ان کو اچھی اچھی عمارتیں بنا کے دیں گے، وہاں پر یہ لوگ رہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس پر پوری دنیا کا رد عمل آیا ہے، ہم اس پر باقاعدہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ذرا ہم کوئکلی پہلے آغاز کرتے ہیں اپنے 2 دوستوں گورنمنٹ سے۔ وزیر اعظم پاکستان کے لا اینڈ جسٹس پر ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے دوست جناب فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ فیصل صاحب، شاید آپ کی نظر سے مجھے نہیں پتا گزرا نہیں گزرا، مشاہد حسین سید صاحب ہمارے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا انسان یعنی صدر بن گیا امریکہ کا، اور یہ جو اس نے کام کیا ہے اسرائیل کے ساتھ، جو جنگ بندی ہوئی نا، ان کے الفاظ کے دی، یہ ٹرمپ جیسا بندہ یہ کام کر سکتا تھا کہ اس نے نیتن یاہو کو، انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا کہا کہ ڈنڈا دی، پتہ نہیں کیا کیا، یہ پریشرائز کیا ہے، میں ریفریز کر رہا ہوں الفاظ، تو جناب یہ دیکھیں اس نے کر دیا۔ اب یہ سارا ہو گیا ہے۔ دنیا کا جو چودھری ہوتا ہے، جو سب سے طاقتور آدمی ہوتا ہے، وہ کسی بھی وجہ سے ہی صحیح اس مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے کہ یار پھڈے شروع نہیں کرنے، ختم کرنے۔ کیا یہ عالمی امن کے لیے ایک اچھی خبر ہے کیا؟ بہت اچھی خبر ہے، اسی لیے میں ٹرمپ کو سپورٹ کرتا ہوں۔ جنگ ختم کر دی اس نے، آج وہ پریزیڈنٹ بنا ہے، پرسوں سیز فائر ہو گیا، اس نے ڈنڈا دیا۔ نیتن یاہو جیسے بدماش کو لگام لگائی تو ٹرمپ بھی کر سکتا تھا نا، اس نے کہا دیکھیں بندے تو پتر بنو، اور ڈنڈا دیا ٹکا کے اس نے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے عالمی امن کے لیے، یہ تو بڑی مثبت باتیں ہیں، یہ تو انقلابی باتیں ہیں جناب۔ امریکہ کے صدر سے یہ باتیں سننا، اٹس میوزک ٹو مائی ایئرز۔ اقدام کو آپ پی ٹی آئی کے موقف کے اعتبار سے پوچھ رہا ہوں، آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ اتنے ہی الفاظ میں قابل مذمت ہے، اور خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کے باقاعدہ موقف کے طور میں ٹرمپ کے اس اقدام کی 2 ٹوک الفاظ میں مذمت سامنے آئے گی؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کا موقف تو آبویسلی آفیشیل موقف تو سیکرٹری انفارمیشن دیں گے، میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار بالکل آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غزہ سے متعلق سٹیٹمنٹ ہے، یہ سٹیٹمنٹ قابل قبول نہیں ہے، اور ہم قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ایک ہیومن رائٹ وائلیشن کے اوپر فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ تھا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پی ٹی آئی کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ہم اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ جب آپ فلسطین کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح سے ٹیرفس کا مسئلہ جو بیک فائر ہوا ہے، شاید یہ بھی بیک فائر ہو جائے گا، اور میں اس میں حکومت کی جو اس وقت کردار ہے، میں اس کو بالکل قابل مذمت سمجھتا ہوں۔ آپ کو یقین ہے خان صاحب کی بھی جب بھی ملاقات، جب اگلا انٹریکشن ہوگا، کل صبح ہو جائے، پرسوں صبح جب بھی ہوگا، تو وہ بھی ہدایت دیں گے کہ میرے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرو، اس اقدام کی مذمت کرو ٹرمپ کے؟ یہ ہونا چاہیے آپ کی رائے میں؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے دور میں بھی ایک پہلے ایسی بات کی تھی، تو انہوں نے اس پہ کافی ایک کلیئر پوزیشن لی تھی۔ عمران خان صاحب جو ہیں اپنے موقف پہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور کبھی بھی کسی کے عوام میں نہیں آتے ہیں۔ اس کے برعکس جو حکومت وقت ہے،
اس کا جو رد عمل ہے وہ تشویشناک ہے، اور جو فارن آفس کی زیادہ دلچسپی فائنانس منسٹری میں ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے فارن ریلیشن جو ہیں بڑے بیڈلی افیکٹ ہوئے ہیں، اور دنیا میں ہم آئسولیٹ ہو چکے ہیں اس وقت، اور ہمارے پاس جو ہے کوئی قابل ذکر پیش رفت تو آپ کو یقین ہے کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ آ جائے گا اور آنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اب یہ عقیل صاحب اس پر بتائیے کہ یہ پیش رفت آپ کو تھوڑی سی پریشان کرتی ہے جو کل رات گئے ہوئی ہے 10:30-11 بجے کے؟ فواد چودھری صاحب اکثر یہ کہتے تھے نا کہ جناب پی ٹی آئی کا اب تک کا ایک فلا یہ ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر نہیں چلی ہے. پہلا اس طرح کا منظر تھا کہ جناب جب مولانا فضل الرحمان صاحب، خاقان صاحب، نواز صاحب، اچکزئی صاحب اینڈ آف کورس پی ٹی آئی، اور انہوں نے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا. ابھی تک تو مطالبے کی حد تک ہی ہے، لیکن آپ کو یہ ڈر یا امکان ہے کہ کہیں یہ معاملہ آگے چل کے کمبائنڈ طریقے سے وہ یہ ایک طریقے سے اسٹریٹ پہ نہ آ جائیں؟ یا آپ کے چہرے کی مسکراہٹ مجھے بتا رہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہی ہیں، باتیں ہی ہیں، کر لیں 4 پریس کانفرنس اور کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں وسیم بھائی، بات یہ ہے کہ اس کے 2 پہلو ہیں. اچھا. اور یہ تمام تر معاملہ اتنا ایزی نہیں ہے، آسان نہیں ہے، کیونکہ جس صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کے پی صوبے میں، وہاں پہ آپ بالکل ظاہری بات ہے کہ مولانا صاحب کی بڑی ریزرویشنز ہیں. وہ پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت ہے. پہلے تو یہ ایک بڑا ان نیچرل الائنس ہے. ہمارے ساتھ تو چلیں ان کی ویو لینتھ بھی میچ کرتی تھی، پیج بھی میچ کرتا تھا، لائن اینڈ لینتھ بھی درست تھی، تمام تر معاملات پہ کاز ایک تھا. یہاں پہ کاز ایک نہیں ہے. یہاں پہ بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں مولانا صاحب کو اس صوبے کی حکومت سے، یا اس صوبے میں جس طرح یہ براجمان ہے تمام تر معاملات کے اوپر. اور بالکل ان کی ریزرویشنز بھی درست ہیں. وہ کہہ چکے ہیں پہلے تو وہاں پہ کمیشن بنائیں، ان کے تحفظات کو دور کریں. دیگر جو باقی معاملات ہیں اسٹریٹ، اصل میں پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ مولانا صاحب کو ساتھ ملا کے ان کا استعمال کرنا چاہتی ہے. اصل تو مقصد یہ ہے کہ اسٹریٹ پاور مولانا صاحب کے پاس تو ہے. یہ کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی؟ رائے نہیں ہے. مجھے مشکل لگتا ہے کہ جو ریزرویشنز ہیں یہ ایک ان نیچرل الائنس ہے، اور یہ کوئی کہتے ہیں نا کہ گاڑی توڑ چڑھتی نظر نہیں آ رہی. اچھا، لیکن عقیل بھائی آپ یہ تو کہہ رہے ہیں، لیکن بٹ ناٹ لانگ اگو 26ویں ترمیم کے آس پاس آپ کے ٹاک شوز کے بیانات بھی اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ یو آر ویری ہوپ فل کہ مولانا صاحب آپ کی صفوں کے آس پاس کہیں آ جائیں گے، یا شاید حکومت میں ہی آ جائیں، ایسا کچھ ہو جائے. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا نا، بلکہ وہ تو ان کی صفوں میں جا کے کھڑے ہو گئے. مولانا صاحب آئے نا، دیکھیں انہوں نے ووٹ دیا، بالکل اس کو بھی انہوں نے کتنا اس کا ٹون ڈاؤن کر دیا، کتنی چیزیں نکلوائیں، اور پھر بھی آپ کی صفوں میں آ کر تو نہیں بیٹھے نا، بلکہ ان کی صفوں میں جا کر کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں لیکن پھر بھی بات تو وہ درست ثابت ہوئی نا کہ مولانا صاحب حکومت کا ساتھ دیا انہوں نے، اور تو 2/3 تک جو 2/3 میجورٹی تھی اس کو پاس کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کو، انہوں نے بالکل اس میں حکومت کی سپورٹ کی. یہ تو کوئی ایسے باقی چلے لے دے جو معاملہ ہوا، اس پہ ڈسکشن ہوئی، اس کو درست کیا، اس کی نوک پلک جو ہے درست کرنی تھی، جو اس میں دیگر ایسوسیٹڈ چیزیں جڑی تھیں وہ تمام تر معاملات تو ہوئے. لیکن الحمدللہ مولانا صاحب تاریخی درست سمت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. آئندہ بھی آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنیں گے انشاءاللہ مولانا صاحب کے خیال میں؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا، اور میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے کہ یہ جو کے پی صوبے کی حکومت ہے یہ ان کی گلے کی ہڈی ہے پی ٹی آئی والوں کی. تو یہ وہاں پہ جو ریزرویشنز ہیں ان کو جب تک کلیئر نہ کیا گیا، وہاں پہ اگر کوئی کمیشن نہ بنایا گیا، کوئی کمیشن کا مطالبہ کو مولانا صاحب نہیں کر رہے، انہوں نے تو نہیں کیا، کے پی کی گورنمنٹ سے انہوں نے مطالبہ ہی نہیں کیا. لیکن ٹھیک ہے، میں نہیں کے پی کی گورنمنٹ سے تو نہیں کیا. ہاں کیا ہے، انہوں نے 12 دفعہ ذکر کیا ہے. مولانا صاحب نے کے پی گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ دھاندلی کے لیے مجھے، اچھا مجھے تو یاد نہیں پڑا، لیکن انہوں نے 12 دفعہ ذکر کیا ہے کہ جو حکومت ہے وہ فارم 47 کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو غلط واٹس ایپ کر دیا کسی نے. عقیل بھائی، فیصل صاحب کہہ رہے ہیں دیکھ لیں، مجھے بھی یاد نہیں پڑا ایسا کوئی مطالبہ انہوں نے کیا ہو. نہیں انہوں نے مطالبہ نہیں، مطلب انہوں نے اظہار کیا، ہر دفعہ ہر فورم پہ ہر موقع پہ اظہار کیا. اور یہ بالکل وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، ظاہر ہے وہ یہ ضرور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فیصل بھائی چلیں ان کو وہ واٹس ایپ کی تحقیقات عقیل بھائی کروا لیں گے اگر ایسا ہوا ہے تو. لیکن وہ سب کہتے یہی ہیں کہ بھائی ظاہر ہے مولانا صاحب یہ تو کہتے ہیں نا میرے ساتھ دھاندلی بھی کے پی کے میں. تو کے پی کے میں اکثریتی جماعت ہر دوسری نشست پر جیتی ہوئی جماعت نون لیگ تو ہے نہیں، نہ پیپلز پارٹی ہے. تو ظاہر ہے مولانا صاحب ان واٹ ایور ورڈ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میرا مینڈیٹ چوری کر کے عمران خان کو دے دیا. تو وہ ذمہ دار تو عمران خان صاحب کو ہی سمجھتے ہیں نا. اس لیے یہ تاثر ہے جو عقیل صاحب کہہ رہے ہیں. اس لیے عقیل صاحب اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ آپ کی صفوں میں آ کر بہت آگے نہیں جائیں گے کہ سڑکوں پر ہی آ جائیں آپ کیا مضبوط کر چکے. ان کے خیال میں جو وہ جیتے تھے وہ آپ کو جتا دیا گیا ہے. یہ ایشو نیلامیہ جاری ہوا ہے اور مولانا صاحب کی تائید سے جاری ہوا ہے. اس میں جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ حکومت سے مستعفی ہو کے
ایک صاف شفاف الیکشن، ایک آزادانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن کمیشن کے نیچے جو ہے وہ الیکشن کا مسائل کا حل جو ہے وہ تجویز کیا ہے. اور مولانا صاحب کی جو اعلامیہ رات والا اعلامیہ ہے آپ اس پہ رہیں گے ظاہر ہے، کیونکہ وہ متفقہ اعلامیہ ہے اور مولانا صاحب کی منظوری کے بعد جاری ہوا تھا. اور وہ جب اعلامیہ پڑھ رہے تھے شاہد خاقان صاحب تو مولانا صاحب وہاں پہ موجود تھے. اب باقی یہ بیئر منیمم کنسنسس ہوتا ہے. اتحاد جو ہے وہ ذرا بالکل بھی باہم شیر و شکر تو نہیں ہوتی، مختلف جماعتیں ہوتی ہیں، ان کے مختلف فلسفہ ہے، نظریے ہیں، ان کی اپنی اپنی سیاست ہے، لیکن جو ایک بیئر منیمم کنسنسس ہے اس کے اوپر یہ ساری جماعتیں کٹی ہیں. وہ جمہوریت کو واپس لانا ہے، ملک میں آئین اور قانون کو بحال کرنا ہے، اور اور آزادانہ الیکشن کو جو ہے ملک میں سیاسی عدم استحکام، معاشی جمود اور دہشت گردی جیسے مسائل کے حل کو نکالنے کے لیے، جس میں آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا بھی ہماری پرائرٹی ہے. پیکا لاء کو بھی ہم نے ریپیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. تو کل رات جو ایک مشترکہ اعلامیہ آیا ہے اس میں اس حکومت سے مستعفی ہونے کا وہ مطالبہ کیا گیا ہے، اور اس حکومت کو عوام کی نمائندہ حکومت نہ سمجھتے ہوئے یہ مطالبہ کیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ کہا جانا کہ اس میں یہ کیا ہے، وہ ہمارا اور مولانا صاحب کا آپس کا معاملہ ہے. جن نشستوں پہ مولانا صاحب کو اعتراض ہوگا ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. ہماری ٹیم، ہماری کمیٹی جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. ہم اپنے مسائل ان کے ساتھ مل کے، ہم نے پہلے بھی جو شدت تھی ہمارے تعلقات میں اس کو ہم نے کم کیا ہے. اس میں مولانا صاحب کا بہت بڑا رول ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ہماری پارٹی کی طرف سے بھی ایک آئند سلوک کیا گیا ہے، اور ہم نے اس جو طرز عمل اختیار کیا ہے. ہم اپنی شدت جو ہے آپ تو فیصل بھائی خان صاحب سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں. کچھ لوگوں میں سے کہ ملاقاتیں بہت ہو رہی ہیں خان صاحب سے، تو آپ نے خود سنا یعنی خان صاحب مولانا صاحب کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو ہم سب نے سنا ہے کہ مولانا صاحب کو کیا نہیں کہتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں آج کل مولانا صاحب کے بارے میں؟ وسیم وہ ظاہر خان صاحب کے احکامات پر ہی ہو رہا ہے سب کچھ، ظاہر سی بات ہے. عمران خان صاحب کی ٹیسٹ اپروول کے ساتھ ہو رہے ہیں. آف کورس اور عمران خان صاحب جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ ذاتی اور مولانا صاحب کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں. عمر دیکھیے ان کا کوئی ذاتی مخاصمت تو ہے نہیں، ایک نظریاتی اختلاف رہا ہے. اور وہ جب مولانا صاحب بھی وہی بات کریں، آپ جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس میں جو عمران خان صاحب کے خط کا جو نکات ہیں اس کی تائید کی گئی ہے، جس میں الیکشن ریگنگ جو ہے اس کو تسلیم کیا گیا ہے، اور مولانا صاحب کی طرف سے بھی تسلیم کیا گیا ہے. تو وہ جو یہ پہلا نقطہ ہے اس پہ تو ہمیں ایک تائید حاصل ہوئی ہے اپوزیشن کی طرف سے. اور جو لوگ اپوزیشن چاہے پارلیمنٹ کے باہر بھی ہوں لیکن وہ اپنا سیاسی قد کاٹ رکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب ایم آر ڈی بنی تھی تو ایم آر ڈی میں بھی بہت بڑی جماعتیں نہیں تھیں. اپوزیشن میں وسیم جو اتحاد کی اپوزیشن ہوتی ہے وہ مضبوط نظر آتی ہے. اس کے برعکس اگر حکومت جو ہے وہ اتحادیوں کی ہو تو کمزور نظر آتی ہے. تو یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے یہ بی ٹیم ہے اسٹیبلشمنٹ کی. انہوں نے اپنے جمہوری کریڈینشل اسی دن لوز کر دیے تھے جب انہوں نے پی ٹی آئی کا جو 8 فروری 2024 کو ایک کلیئر مینڈیٹ ماننے سے انکار کیا اور فارم 47 کے ذریعے حکومت میں آنے کو ترجیح دی. اس دن جو ہے یہ اپنے سیاسی ساکھ بھی انہوں نے کھو دی، اور ایک سیاسی طرز عمل جس کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. اس کے بعد وہ ہونے والے تمام واقعات جو ہیں یہ واقع اس کو تقویت دیتے ہیں کہ نہ مسلم لیگ نون تو خیر اس کا ظہور ہی جو ہے ماشاء اللہ کے گملے میں ہوا، تو ان کی تو جمہوری اقتدار ہے نہیں، لیکن آصف زرداری کی پیپلز پارٹی نے شہید بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے فلسفے کو بالکل سائڈ پہ رکھ دیا ہے، اور اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں. تو دونوں جماعتیں جو ہیں وہ خود کو سیاسی اور جمہوری قرار دیتی ہیں، لیکن ان کے طرز عمل اور قول میں بہت زیادہ تضاد. اس کو ذرا وائنڈ اپ کرتا ہوں میں. تو یہ عقیل صاحب یہ بتائیں کہ بالآخر یہ مسئلہ حل تو کرنا ہے نا، یعنی ابھی پھر 8 فروری کو نکل آئیں گے، پھر رمضان کے بعد آ جائیں گے، تو مطلب یہ گورنمنٹ اس طرح مینیج کر کے چلا سکتی ہے معاملہ، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج وہ اب 8 کو ان کا جلسہ ہے تو 10 کو مولانا کا جلسہ ہے، یعنی یہ سب گورنمنٹ کے لیے اریٹنٹس نہیں ہیں؟ دیکھیے اریٹنٹس نہیں ہیں، اور یہاں پہ بالکل ایک آئینی حق ہے، یہ بالکل احتجاج کرنا چاہتے ہیں احتجاج کریں، ان کو کوئی منع نہیں کیا گیا کسی احتجاج سے، لیکن قاعد و ضوابط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور بالکل کوئی ان کو کھلی چھوٹ نہیں ہے. اجازت لیں، اجازت سیکیورٹی پہرائے میں دیکھا جائے گا کیا حالات ہیں کیا معاملات ہیں، اور بالکل پرامن احتجاج ضرور کریں. ہم نے کبھی منع نہیں کیا احتجاج سے ان کو، لیکن یہ بات بھی ضرور ہے جس طرح فیصل صاحب نے ذکر کیا کہ شاید ہمارا ظہور ہی
اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا 13 گولی چلائی ہے 13 بندہ گریبان میں جان ان کے اپنے مطابق 13 بندہ تو گیا ہے نا جان سے. آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کیا ہم نے. دیکھیں میں اس بات کی ضرور آپ کو بتاؤں کہ وہ لسٹ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی جو کمیٹی میں بھی ذکر کرتے رہے مذاکراتی عمل میں, لیکن وہ کدھر آئی؟ تو پریس کانفرنس کر چکے ہیں اس میں تو نام لے کے دکھا دیں. مطلب وہ تو دیکھیں نام ہمیں تو کوئی ڈیٹیلز نہیں دی گئی نا. وہ جو کہتے تھے کہ سیاسی قیدی ہیں ان کی لسٹ بالکل بھی نہیں آئی. 42 دن لگے ان رائٹنگ ڈیمانڈز لاتے ہوئے. لیکن یہاں پہ جمہوری اور غیر جمہوری رویوں میں بھی آپ کو تمام تر معاملات دیکھنے ہیں, کیونکہ ایک جو میگا یو ٹرن لیا گیا ہے یا الٹیمیٹ یو ٹرن یا مدر آف آل یو ٹرنز جو ہے وہ یہ کہا جاتا تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں یا سیاسی معاملات میں. بالکل یہ تمام تر معاملات یہ کہتے تھے, لیکن کیا کیا پھر خط لکھ دیا. اور خط میں کیا کہا؟ خط میں یہی کہا نا کہ آپ اپنی پالیسی چینج کریں, آپ مجھے اقتدار میں لے آئیں, میں آپ کی خدمت کروں گا. کیونکہ اصل تو عادات جو سر اگر وہ خط میں یہ لکھتے ہیں کہ اچھا میں اپنی پالیسی چینج کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں یو ٹرن لے لیا, دیکھو پالیسی چینج کر دی. وہ تو خط میں بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ پالیسی چینج کریں. دیکھیں فرام ڈیفائنس ٹو الٹیمیٹ سبمیشن یہ معاملہ ہے کہ بس لیٹ گیا ہے. اب بات تو یہ ہے نا کہ کسی کو نظر آئے یا نہ آئے اس نے تمام ہتھیار ڈال دیے ہیں. اس نے جو ایک آپ کو خط کے کس حصے سے لگا کہ لیڈی ہے؟ خط کے حصے میں ہی تو تمام تر چیزیں ہیں. یہ تمام تر 5-6 پوائنٹس جو تھے بادامی صاحب یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں جناب الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے, اس کے ذمہ دار آپ. وسیم بھائی جب کوئی سبمٹ کرتا ہے تو پلیٹلیٹس گرتے ہیں اور پھر جہاز میں چڑھ کے بندہ جاتا ہے, لیکن ایک بات یہ بھی ہے انہوں نے کہا کہ آپ اپنا پالیسی شفٹ کریں, وہ سارا نظر آتا ہے اگر کوئی سبمٹ کر رہا ہو. یہ تو کہا نا عمران خان تو کھڑے ہیں, انہوں نے اپنی بات کی ہے, انہوں نے چھ نکات اگر کھڑے رہتے تو پھر پالیسی شفٹ کرنا کہتے ہیں کہ وہ یہی کہتے کہ آپ اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کریں. لہٰذا یہ ہر وقت جو ہے یہ ان کو لرزہ برادم رہتے ہیں کہ ٹمپریچر کہیں نارمل ہو جائے, کہ تعلقات بہتر نہ ہو جائے. وہ آپ کے ایم این ایز ایم پی ایس کو 47 کا تانا دے رہے ہیں. بادامی صاحب اس میں بھی تو بات کریں. وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے جس نے بیان الفیہ دی ہیں, جس نے جو ہے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے اور پھر اس کے بعد تمام تر معاملات پہ, تو یہ تو اپنے اندر دیکھنے چلو اچھا ہے. میں آخری سوال فیصل صاحب, آخری سوال یہ بات کر دی. انہوں نے کہا کہ 8 کی اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی گورنمنٹ سے تو پھر بھی آپ کا موقع ہے کہ پھر بھی جلسہ ہوگا, یا پھر 8 کو نہیں کریں گے لاہور میں جلسہ اگر اجازت نہیں ملتی تو؟ سر ہم 8 میں تو لاہور میں تو کیا, یہ تو اتنی, کیونکہ دیکھیے نا یہ پر اعتماد حکومت نہیں ہے, ان کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہے, اس لیے یہ کارنر میٹنگ سے بھی ڈر جاتے ہیں. اب کل سے پنجاب میں چھاپے شروع ہوئے ہیں, میرے جیلم میں ہمارے لڑکے جو ہیں کل سے گرفتار ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ جلسوں سے اتنا گھبراتے ہیں, یہ عوام کو فیس نہیں کر سکتے. آپ کو اجازت نہیں ملی تو بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دیکھیے ہمیں اجازت نہیں ملے گی تو پھر ہم اپنا لائے عمل کریں گے. سوابی میں جلسہ تو کر رہے ہیں, سوابی میں تو کر رہے ہیں. اگر جلسے جو ہے اس کے اب آپ نے تو دیکھیں نا کتنا غیر جمہوری رویہ یہ ہے کہ ان کے انٹیریئر منسٹر جنرل ڈائر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم 26 نومبر دہرائیں گے. تو 26 نومبر دہرانا جو ہے اس کا مطلب ہے یہ میسیکر کرنے کو تیار ہے. جنرل ڈائر محسن نقوی صاحب کو کہتے ہیں؟ جی میں محسن نقوی کو جنرل ڈائر کہہ رہا ہوں. جب خان صاحب بھی اپنے ٹویٹ میں جنرل ڈائر لکھتے ہیں تو وہ محسن نقوی صاحب کو کہہ رہے ہوتے ہیں. دیکھیے میں اب جو بات کر رہا ہوں آپ مجھے ٹویسٹ نہ کیجئے نا, میرے میں آپ سے پوچھ, میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی, میں سوال پوچھ رہا ہوں. وسیم بھائی پہلے میں نے آپ سے آپ کی بات کنفرم کی, آپ نے کہا میں میرے منہ میں لفظ مت ڈالیے نا سر. میں اور ایک منٹ آپ کے let me exactly repeat what I did and then tell me how is it a twist. میں پوچھ رہا ہوں خان صاحب جب ٹویٹ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں جنرل ڈائر, اس سے مراد محسن نقوی ہوتی ہے, تو سوال ہے اس میں جواب تو کوئی ہے ہی نہیں. دیکھیے عمران خان صاحب کی ٹویٹ کا جواب عمران خان صاحب دیں گے. میں اپنی جنرل ڈائر جو ہے ابھی آپ نے 500 سوالات کا جواب دیا عمران خان صاحب کے بیہاف پہ, ابھی دیا اسی پروگرام میں. جی بالکل, میں نے ان کے بیہاف پہ جو جن سوالوں کا جواب دینے کا مجھے کہا گیا میں دیتا ہوں. اچھا کل جب ملے تب پوچھ لیجیے گا. میری بات ہے اس کو مڑی دیکھیں آپ نے بات ٹویسٹ نہیں, مجھے بات نہیں کرنے دی. ٹویسٹ نہیں ہے, سوال ہے, سوال ہے. نام سے آپ سارے کیوں ڈرتے ہیں؟ بھائی جان آپ نے 1 مرتبہ کہا ہے, میں نے 3 مرتبہ کہا ہے. آپ نے 1 مرتبہ کہا ہے, میں نے 3 مرتبہ کہا ہے. کہ عوام کو گولیاں ماریں گے, یہ کیا جمہوری رویہ ہے؟ پیکا لا پاس کرنا سوال کر چکا نا, 26ویں آئینی ترمیم میں ادلیہ پہ سالٹ کرنا جمہوری رویہ ہے. آپ نے یہ سوال خان صاحب نے پوچھ کے ہمیں بتانا ہے. یہ کام ہوتا ہے کہ جو کالی قوانین جو ہیں وہ اس طرح سے کریں کہ لوگوں کے بندے توڑیں, لوگوں کے بالکل نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے اگر اجازت دیں بریک لے لیں, آخری بات کر لیں.
دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب عمران خان اور صاحب کی میاں ٹویٹس کے خاندان اوپر میں بات آج کی کہ وہ تک اپنی ٹویٹ جمہوریت سے جواب نہیں خود آئی. دیں گے تو یہ تو پروپیگنڈا ان کا تمام تر ایکسپوز ہو چکا ہے. وہ تو 9 مئی اور 26 نومبر کی پرانی جتنی ٹویٹس تھی وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے. وسیم آج ہمیں یہ اجازت دیں 8 تاریخ کی ہم منار پاکستان بھر دیں گے ان کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, ہمیں اجازت. دونوں میں بہت بہت شکریہ, اور آئی ہوپ کہ وہ پوچھ کے بتائیں گے. ساتھ میں یہ پوچھ لیجیے گا کہ یحییٰ خان پارٹ 2 جب لکھتے ہیں ٹویٹ میں تو کیسے مراد محسن نقوی صاحب ہوتے ہیں. یہ سوال ہے, یہ اوپینین ہی, یہ اوپینین تھوڑی ہے کوئی, یہ ٹویسٹ بھی نہیں ہے, الفاظ جو سوال ہے. یا جواب ہوگا کہ جناب بالکل محسن نقوی صاحب مراد ہے, یا جواب ہوگا نہیں محسن نقوی صاحب مراد نہیں ہے, سمپل. یہ اور کیا ہے. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں ایک بار پھر. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب, جو کہ بھی کل ظاہر اپوزیشن کے اجلاس میں نہ صرف ایک جلوہ گر نظر آئے بلکہ مرکزی کرداروں میں نظر آئے. تو اس کے متعلق کچھ بنیادی چیزیں ہیں وہ ذرا ہم ان سے پوچھ لیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. شاہد صاحب پہلے تو بتائیے آپ اس اجلاس کو کیا کہیں گے, ایک بیٹھک کہیں گے کیا, جو یعنی کیونکہ حامد رضا صاحب نے کل ہمارے پروگرام میں اجلاس کی فوری بعد اس اجلاس کو اپوزیشن کے حوالے سے ایک بریک تھرو بلکہ ایک بلاک بسٹر نام دیا. You would go to the extent of saying that, یا آپ کے خیال میں ابھی ذرا ہلکے ہولے؟ نہیں, یہ ان کی سوچ ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن یہ کل ایک مشاورتی اجلاس تھا. یہ سمجھے کہ میٹنگ آف دا مائنڈز ہو گئی ہے اور اس بات پہ چند باتوں پہ اتفاق ہے کہ ملک کا نظام نہیں چل رہا, ملک میں غیر نمائندہ حکومت ہے, سیاسی انتشار ہے, اور ملک کے اندر سیکیورٹی سچویشن پر بحث ہوئی, ملک کی سیاست پر, آئین پر, رول آف لا پر. ان سب باتوں پر متفق ہیں. تو ایک اپوزیشن کی سوچ ایک متفقہ سوچ بنانے کی کوشش ہے. یہ کیا یہ کہنا ٹھیک ہے, کل بڑی یہ کہنا ٹھیک ہے شاہد صاحب کہ ایک اپوزیشن کا ایک اتحاد, جس طرح پی ڈی ایم ایک اتحاد تھا نا, یا بہت سارے اتحاد ہے, اس طرح اپوزیشن کا ایک باقاعدہ اتحاد تشکیل پا گیا ہے, یعنی ابھی وہ مرحلہ نہیں ہے؟ نہیں, اتحاد تو ابھی وقت لگے گا نا, لیکن سوچ کا اتحاد ہے کہ اس بات پر کہ کانسٹیٹیوشن کی بالادستی ہونی چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے, ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے, ایشوز پر بات ہونی چاہیے, یہ سب چیزیں, جمہوریت کے اصولوں کو اپنانا چاہیے, یہ سب چیزیں ہم نے وہاں پر کی ہیں. اس پر اتفاق ہے. اب آگے کیا راستہ طے ہوتا ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوگا. اور نئے الیکشنز کی ڈیمانڈ پر بھی ظاہر اتفاق ہے, جو کہ کل اعلامیہ میں سامنے آیا. کیا اس پر اتفاق ہے کہ اس ڈیمانڈ کو حاصل کرنے کے لیے ساری جماعتیں ساتھ سڑکوں پر بھی آئیں گی؟ یعنی یہ بھی بہت پہلے کا سوال کر لیا میں نے, بہت وقت ہے ابھی اس میں. ہاں, بہت پہلے. دیکھیں, سڑکوں کا معاملہ تو بہت بعد میں ہے نا. ہاں, پہلے آپ نے ہم نے مسائل بیان کر دیے جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس وقت ملک کے. ہاں, اس کے بعد اب اس پہ کیا حل نکالنا ہے, کیسے نکالنا ہے, اس پر بات چیت ہوگی. ایک متفقہ سوچ بنے گی, متفقہ لائے عمل بھی انشاءاللہ بن جائے گا. کوئی یعنی طے ہوا ہے کہ جناب اگلی ملاقات فلاں تاریخ کو, یہ یعنی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آئیڈیا ہو کہ کتنا زیادہ ایگریسولی یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے. فی الحال کوئی ایسا طے ہوا ہے؟ نہیں, ابھی ڈیٹ طے نہیں ہوئی, لیکن ایک کمیٹی کی تشکیل دے دی گئی ہے 4-5 افراد پر. تمام جماعتوں کے لوگ اس کے اندر ہیں, تو ان کے ذمہ یہ ہے کہ مختلف جو دیگر بھی لوگ اس سفر میں شامل ہو سکتے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں, ان سے رابطہ ہوگا, اور پھر اس کے بعد کوئی ہم بیٹھک کر لیں گے. شاہد صاحب اس میں یہ تو بالکل صحیح ہے, ظاہر اپوزیشن کا جمہوری حق ہے, بلکہ اس سے آگے کا بھی جمہوری حق ہے کہ سڑکوں پہ آنا چاہے تو. لیکن ایک تاثر یہ ہے, مجھے بھی جو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کو اس میں کامیابی اچیو کرنی ہے تو ظاہر ہے گورنمنٹ پہ پریشر ڈالا جاتا ہے, سڑک گرم کی جاتی ہے, اور اب تک پی ٹی آئی اپنے طور پہ کر چکی ہے, لیکن ظاہر ہے وہ والے پرپز حاصل نہیں ہوئے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک ہوا, لیکن ان کا پرپز حاصل نہیں ہوا. تو ایک خیال یہ ہے کہ جب مولانا صاحب اور پی ٹی آئی اگر ساتھ آئیں تو پھر یہ ایک بہت بڑا پریشر ڈل سکتا ہے گورنمنٹ پہ. بٹ مینی ڈونٹ سی اٹ ہیپننگ ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم بیکاز آف مینی ریزنس. آپ کا بھی خیال ہے مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کسی بھی سطح پر اسٹیج شیئر کریں, سڑک شیئر کریں, آپ کو لگتا ہے یا مشکل لگتا ہے؟ نہیں, دیکھیے, وہ سڑک کا معاملہ تو بہت بعد میں آئے گا نا. پہلے تو آپ نے سوچ میں اتفاق پیدا کرنا ہے کہ کیا خرابیاں ہیں, کیا ملک کے مسائل کا حل ہے, کیونکہ عوام تو آج تنگ ہے نا, عوام تو پریشان ہے, تو ان کی بات کرنے والا بھی کوئی ہو. اس سڑک پہ تو اقتدار کے اصول کی بات ہوتی ہے نا, کہ آپ ہٹ جائیں میں آ جاؤں, وہ اگلی بات ہے. پہلے آپ عوام کی جو تکلیف ہے اس کی بات تو کریں, اس کے حل کی بات تو کریں, کیونکہ عوام تو آج حکومت میں تو عوام میں تو حکومت کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. لیکن اس بات پر تو تمام اپوزیشن جماعتوں کا اتفاق ہے ہی نا کہ یہ گورنمنٹ غلط ہے, یہ گورنمنٹ عوام کی نمائندہ گورنمنٹ نہیں ہے, اور عوام معاشی مشکلات کا شکار ہیں. تو یہ تو سب کی سوچ
کل کوئی بھی ایسی پارٹی تو نہیں ہے جس نے کل کی ملاقات کے بعد یہ سوچ جس کی ہوئی ہے، پہلے سے ہی سب کی سوچ ہے. تو فرق تو اس وقت ہوگا نا جب اس اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سڑک پر آئیں سب. جی دیکھیں نا، اس پر پہلے بات نہیں ہوئی نا. ہر جماعت اپنی سطح پہ بات کرتی تھی، اپنی بات کرتی تھی. پی ٹی آئی کا موقف یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو چھوڑا جائے، جو کیسز ختم ہوں، یہ معاملے تھے. تو اب ہم نے اس کو ایک متفقہ سوچ پیدا کرنے کی کوشش ہے کہ بات ملک کی ہو، ملک کے مسائل کی بات ہو، کانسٹیٹیوشن کی بات ہو، رول آف لا کی بات ہو. اس سے ملک کے مسائل کا حل نکلے گا. کم از کم عوام کی بات کی جائے، عوام کی تکلیف کی بات کی جائے، اس کے حل کی بات کی جائے. تو آج حل نکالنے پر زیادہ زور ہوگا کہ کیسے راستہ کیا ہے آگے جانے کا. اور آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ آف دا ڈے اس سے کوئی پریشرائز فیل کرے گی یا اسٹیبلشمنٹ پریشرائز فیل کرے گی؟ دیکھیے وہ تو پریشرائز فیل کریں یا نہ کریں، پریشرائز تو فیل ہونا چاہیے سب کو کہ اگر ایک الیکشن چوری ہو گیا ہے، غیر نمائندہ حکومتیں ہیں، حکومت چل نہیں رہی، عوام کی تکلیف روز بروز بڑھ رہی ہے، تو یہ تو پریشر جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں ضرور محسوس کرتے ہیں، اگر حقیقی نمائندے ہوں تو. صحیح. اب آپ دیگر اپوزیشن جماعتوں سے بھی رابطہ کریں گے اس حوالے سے؟ جی دیگر بھی جو جماعتیں ہیں جو حکومت کے اندر نہیں ہیں، جو حکومت میں نہیں ہے وہ اپوزیشن میں ہی سمجھا جاتا ہے، پیپلز پارٹی ان سے رابطہ کریں گے. نہیں، پیپل پارٹی تو حکومت کا حصہ ہے نا. نہیں، ان کا وزیر کابینہ کا ساتھ نہیں، کابینہ کا حصہ ہونا اور بات ہے، لیکن حکومت ان کی مرضی کے سے ہی قائم ہے. یعنی پیپلز پارٹی کا حکومت ہی سمجھتے ہیں ان معنوں میں؟ نہیں، وہ حقیقت میں حکومت ہیں، صدر ان کے ہیں. صدر تو غیر سیاسی عہدہ ہوتا ہے، ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے نا حکومت کا. غیر سیاسی عہدہ سیاسی عمل سے ہی بنتا ہے نا، اس کے بغیر تو نہیں بن سکتا. لیکن سر یہ آپ کو یہ لگتا ہے، اور ظاہر کل آپ کے مطالبات میں بھی تھا کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، گویا کہا جا سکتا ہے کہ کل اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے ہم آواز ہو کر تمام سیاسی قیدی بشمول عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا؟ نہیں، ہم نے بشمول کسی کا نہیں کہا. ہم نے کہا کہ جو یہاں پر سیاسی قیدی ہیں جن کو بلا وجہ گرفتار کیا گیا ہے اور جن کی جو ٹرائلز ہیں وہ قانون کے مطابق نہیں ہیں، یہ تو ان کا حق ہے، ایک آئینی حق ہے کہ ان کو رہا کیا جائے، ان کو موقع دیا جائے، قانون کے مطابق ٹرائلز ہوں. اور شاہد صاحب میاں صاحب بالکل منظر عام سے غائب ہے نا، کوئی یعنی وہ تو آج بھی ملاقات کی ہے مریم بی بی اور انہوں نے کچھ پارٹی کے لوگوں سے، نہیں پبلکلی تو کوئی اپیئرنس، کوئی بیان نہیں. آپ کا بھی کوئی، اب یہ پرانے زمانے کی بات ہو گئی، پہلے پرانے سوالات ہو گئے، ہم آپ سے پوچھیں گے جناب میاں صاحب سے کوئی رابطہ کسی سے گئے؟ اب سب پرانے گئے دنوں کی بات ہو گئی، ایسے ہی ہے نا؟ نہیں، میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا جی. وہ ان کی جماعت اقتدار میں ہے، وفاق میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے. وہ تو اب ان کی جماعت ہی بولے گی، جو جماعت ہی کچھ کرے گی. آپ کو ویسے معلوم ہے نا حیرت انگیز طور پہ وہ جاوید لطیف صاحب نے یہ رائے دی ہے کہ اگر ملک کے حالات کو بہتر کرنا ہے تو نواز شریف صاحب کو اہم کردار ادا دیا جائے. انہوں نے تاثر دیا، کہا نہیں کہ جیسے ان کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا طاقتور لڑکوں کی طرف سے. مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ اگر وہ امیدوار ہوتے تو ان کو بننے سے کوئی روک سکتا تھا. اگر معاملات اتنے ہی بگڑ چکے ہیں تو پھر میں خیال ہے سیاست کو خیر آباد ہی کہہ دیں. آخری بات بتائیں، آپ نے کل نئے انتخابات کا مطالبہ کیا، آپ کو لگتا ہے 2025 انتخابات کا سال ہے؟ انتخابات سے کوئی حل نکلے گا تو انتخابات ہونے چاہیے نا. اگر انتخابات وہی 24 والے ہوں گے تو 25 میں نہ ہی کرائیں تو بہتر ہے. ہاں اچھا سر، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے بات کر رہے تھے اتحاد کے حوالے سے. موونگ آن، جس طرح ہم نے شروع میں عرض کیا تھا، آج ایک بہت اہم ترین پیش رفت اس وقت ہوئی کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے کسی بھی غیر ملکی سربراہ مملکت کو ویلکم کیا. وہ غیر ملکی سربراہ مملکت کوئی اور نہیں تھے بلکہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو تھے. ڈونلڈ ٹرمپ ان سے غیر روایتی انداز سے انتہائی گرم جوشی سے پیش آئے، اور نہ صرف پیش آئے بلکہ انہوں نے غزہ، جہاں پر کم سے کم بھی 47,000 بندہ شہید ہوا ہے، کم سے کم، یہ بہت کنزرویٹو فگر ہے، اور اس کی ظاہر ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں نیتن یاہو کے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ امریکہ غزہ پر یہ تاثر دیا کہ غزہ پر قبضے کی راہ ہموار کی جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ وہ اس حوالے سے وہ کئی ممالک سے بات بھی کر چکے ہیں اور ان کے خیال میں اچھا آئیڈیا ہے یہ. ڈونلڈ ٹرمپ نے کن الفاظ میں اس خیال کا اظہار کیا، دیکھیے گا.
Over the Gaza Strip, we'll own it. I do see a long-term ownership bringing great stability to that part of the Middle East, owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs. I spoke to other leaders of countries in the Middle East, and they love the idea. They say it would really bring stability. अब ये हैरान कौन भी है, मैं ज़रा अभी पूछूंगा भी तजिया कर जो हमारे साथ हैं कि उनका क्या ख्याल है, कि वो ये कह रहे हैं कि मेरी मिडिल ईस्ट के और लोगों से बात हुई और उनको दे लव द आइडिया मिडिल ईस्ट के और ममालिक से। हालांकि अब तक जितने भी ममालिक, चाहे वो मिडिल ईस्ट के हों या दुनिया के किसी और ममालिक के हों, सब ने इस आइडिया को नेगेट किया, अपोज किया, मजम्मत की है। उन्होंने ये भी कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि सऊदी अरब का इस हवाले से किरदार बहुत अहम होगा। सऊदी अरब ने बहुत सख्त रद्दमल दिया और फौरी रद्दमल दिया और दो टूक रद्दमल दिया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ठीक नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वो भी आपने सुना। आगे देखिए कि वो बताते हैं कि गज़ा अब रहने के काबिल नहीं रहा है, वहाँ सालों से ये सब कुछ होता है और आइंदा भी होगा। आइंदा भी अगर गज़ा में लोग रहेंगे तो यही सब कुछ होगा जो हुआ है, इसलिए वहाँ नहीं रहना चाहिए फ़लस्तीनियों को। ये तासुर दे रहे हैं, ये मफ़हूम उनकी बात का। अल्फाज क्या हैं आप देखें। So I think that Gaza maybe is a demolition site right now. If you look at Gaza, it's all, I mean, there's hardly a building standing, and the ones that are going to collapse. You can't live in Gaza right now, and I think we need another location. I think it should be a location that's going to make people happy. You look over the decades, it's all death in Gaza. This has been happening for years. It's all death. If we can get a beautiful area to resettle people permanently in nice homes. How many people are you thinking about? All of them. I mean, we're talking about probably 1,000,007 people, 1,000,007, maybe 1,000,008. But I think all of them. I think they'll be resettled in areas where they can live a beautiful life and not be worried about dying every day. जब डोनाल्ड ट्रंप में कह रहे थे, सब हैरान थे। जब डोनाल्ड ट्रंप में कह रहे थे तो बज़ाहिर नेतन्याहू खुशगवार हैरत में मुब्तला थे। उनकी खुशी तो दीदी नहीं है, लेकिन वो भी हैरान थे कि क्या हो रहा है। सहाफ़ियों ने हैरानगी से पूछा कि आप ये कितने लोगों की बात कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कोई एक मोहल्ले की बात तो नहीं हो रही ना कि 10,000 लोग को इधर से उधर कर दें। तो उन्होंने कहा कि ऑल ऑफ देम, प्रॉब्ली ऑल ऑफ देम, सबको यहाँ से एक अच्छी खूबसूरत जगह पे हम मूव करें, गज़ा के लोगों को अच्छी इमारतें बनाएं, क्योंकि ये तो डिमोलिशन साइट है अब गज़ा, ये रहने के काबिल नहीं है अब। और इसके अलावा वो इसराइल के, जब हम बात करते हैं कि इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम, आप जानते हैं अभी जब शाम का मामला भी हुआ तो भी वो आगे बढ़ गया इसराइल और बहुत सारे चीज़ें अपनी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में किया। तो ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से उस हवाले से भी इशारा कर रहे हैं कि वो भी ये समझते हैं कि इसराइल अभी इस वक्त जितने खित्ता ज़मीन पर है वो काफ़ी नहीं है इसराइल के लिए। देखें क्या कहा। You mentioned in the past you're concerned about Israel being too small geographically. Would you support annexation of parts of the West Bank by Israel? Well, I'm not going to talk about that. It certainly is a small, it's a small country in terms of land. See this pen, this wonderful pen? My desk is the Middle East. And this pen, the top of the pen, that's Israel. That's not good, right? You know, it's a pretty big difference. I use that as an analogy. It's pretty accurate, actually. It's a pretty small piece of land, and it's amazing that they've been able to do what they've been able to do. When you think about it, there's a lot of good, smart brain power, but it is a very small piece of land, no question about it. ये टेबल अगर मशरिक़ वुस्ता है तो इस टेबल के साथ मेरे हाथ में रखे हुए पेन का जो नुक्ता है वो इसराइल है, और ये काफ़ी जगह नहीं है इसराइल के लिए। तो वो एक ही सांस में या एक ही दिन में बताते हैं कि इस इलाके को फ़लस्तीनियों से खाली होना चाहिए, पर ये बताते हैं कि जितने इलाका इसराइल के लोग काफ़ी नहीं है। इस पर दुनिया भर का रिएक्शन आया, सऊदी अरब का रिएक्शन आया, ईरान का आया, फ्रांस का आया, बरतानिया, जर्मनी, उर्दन, सबका। और आप देखिए कि यूएन में जो फ़लस्तीन के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने क्या कहा इस बारे में। For those who want to send them to a happy, nice place, let them go back, to their original homes inside Israel. There are nice places there, and they will be happy to return to these places. But in the meantime, our homeland is our homeland. If part of it is destroyed, the Gaza Strip, the Palestinian people selected the choice to return to it. In 2 days, in a span of few hours, 400,000 Palestinians walking returned to the northern part of the Gaza Strip. I think that we should be respecting the selections and the wishes of the Palestinian people, and the Palestinian people at the end will make the determination. Their determination, they want to clean the destruction in Gaza. They want to rebuild Gaza. They want to rebuild the schools, the hospitals, the roads, the infrastructures, and the buildings and the homes, because this is where they belong and they love to live there. And I think that
سو وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ شوق ہے، مفہوم ان کی بات کا یہ کہ فلسطینی جو ہے وہ اپنی وہ اصل جگہ پہ واپس جائیں، تو بالکل ٹھیک ہے، اسرائیل واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہے اصل جگہ فلسطینی کی، وہاں بہت اچھی عمارتیں بھی ہیں، وہ صاف ستھرا بھی ہے، وہ رہنے کے قابل بھی ہے، تو ہم وہاں چلے جائیں. لیکن فلسطینی ورنہ یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے. ود ان نو ٹائم 4 لاکھ لوگ وہاں پر واپس آئیں، وہ اسی جگہ کو ریبلڈ کریں گے اور وہیں پر رہنا چاہتے ہیں. اور اگر بہت ہی کسی کو شوق ہے ان کو ریلوکیٹ کرنے کا، تو ان کا جو اصل مقام ہے یعنی کہ اسرائیل، وہاں انہیں واپس دے دیا جائے. وہ صاف ستھرا بھی ہے، وہ ڈیمولیشن بھی سائٹ بھی نہیں ہے، وہ بہت اچھی وہاں بنی ہوئی عمارتیں بھی ہیں. ہم ذرا ہما بقائی صاحبہ سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے. آف کورس انٹرنیشنل امور آپ کی نظر ہے. میڈم بہت شکریہ وقت دینے کا. ابھی یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کیا لگتا ہے کہ مطلب یہ ایک ٹرمپ بینگ ٹرمپ بس یہ انہوں نے کہہ دیا اور وہ ہو گیا، یا نہیں یہ باقاعدہ یہ ایک پالیسی ہے، ذہن میں ایک منصوبہ ہے، ناٹ ٹو فارگیٹ کہ انہوں نے اپنے پہلے ٹرم میں پہلے دور اقتدار میں وہ دارالحکومت بھی شفٹ کیا تھا، تو ایک باقاعدہ ایک منصوبہ ہے جس کو انہوں نے رفتہ رفتہ عمل درآمد کی طرف لے کے جانا ہے، یا بس کہہ دیا. دیکھیے جو پچھلے دنوں ان کے اسٹیٹمنٹس آئے ہیں وہ اسی بات کا عکاس ہیں کہ وہ بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں. فار ایگزامپل انہوں نے میکسیکو پہ بھی 25% ٹیرف کی بات کی، کینیڈا پہ بھی 25% ٹیرف کی بات کی، اور پھر دونوں کا ٹیرف جو ہے وہ واپس لیا 1 مہینے کے لیے. یہ پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ انٹرسٹنگ ہے اور اس میں تھوڑی سی ڈیپتھ اس لیے ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر وہ پہلے فورن ڈیلیگیٹ ہیں جن کو ٹرمپ نے اپنی پریزیڈنسی کے میں بلایا ہے. اور جو بات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونی چاہیے وہ یہ کہ دوسرے جو ہیں وہ نریندر مودی ہوں گے. اور آج 5 فروری ہے اور بہت کنورجنس ہے طریقہ واردات میں اسرائیل کے اور انڈیا کے. لیکن ہیونگ سیڈ دس، اس پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ کے خلاف امریکہ کے اندر اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں تو ایک امپیچمنٹ کی حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ اتنا گمبھیر اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس پر پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ کی بات کی جا سکتی ہے. اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر بائیڈن نے ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیا ہوتا تو شاید اس کی دماغی صحت کے بارے میں سوال اٹھتا. تو کیوں اب اس وقت ریپبلکن خاموش ہیں؟ اتنے ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹ. دیکھیے یہ اسٹیٹمنٹ میں ایک بات ہے لیکن اس کو گراؤنڈ پہ بیروئے کار لانا بہت مشکل ہے. یورپ انہیں سپورٹ نہیں کرے گا. جو ان کا لارجر انٹرسٹ ہے مڈل ایسٹ میں کہ ابراہیم ایکارڈز کو ریوائز کیا جائے، جتنی تیزی سے سعودی عرب سے انکار آیا ہے اور پش بیک آیا ہے تو وہاں بھی یہ سیلف ڈیفیٹنگ ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے، بلکہ مجھے کنوکشن ہے کہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور اس پہ وہ موو بیک کریں گے. اس سے زیادہ خطرناک اسٹیٹمنٹ وسیم بدانی صاحب ایران کے حوالے سے آیا ہے. انہوں نے ایران کو بھی وارن کیا ہے کہ میں نیست و نابود کر دوں گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو گلوبل پالیٹکس ہے، کہہ تو رہے تھے کہ ٹرمپ وہ جنگ کم کریں گے لیکن وہ میں یہی پوچھنے والا تھا کہ وہ ساری باتیں کیا ہوئی کہ ٹرمپ تو امریکہ وہ کہتا ہے بھائی مجھے دنیا سے واسطہ نہیں ہے، جنگیں ختم کرو، میں فریق نہیں بنوں گا، میں حلف لوں اس سے پہلے یہ سب ختم کرو، اور ختم کیا بھی. مشاہد صاحب نے کہا اللہ کا شکر ہے ٹرمپ جیسا آدمی آ گیا ہے، دیکھو اس نے نیتن یاہو کو کتنا پش کیا، جنگ ختم کروا دی، ورنہ نیتن یاہو جیسے بدماش سے کوئی اور جنگ ختم نہیں کروا سکتا تھا. وہ ساری باتیں کیا ہوئی؟ بات بالکل صحیح ہے وسیم بدانی صاحب. تمام کوششیں بائیڈن نے کی تھی لیکن جنگ بندی سوٹو سے اور تقریباً 4-4.5 لاکھ پیلسٹینینز کی واپسی ٹرمپ کے ہی دور میں ہوئی ہے. تو ہی از پلئنگ ٹو بوتھ لابی. وہ زیونسٹ لابی کو بھی پلے کر رہا ہے اور گراؤنڈ پہ بھی کچھ ایسی چیزیں کر رہا ہے جو زیادہ اس بات کا عکاس ہیں کہ آگے کس طور صورتحال ہوگی. اور آخر میں مجھے ایک سعودی عرب کے رسپانس کے بارے سے اگر بتا سکیں، فوری جواب آیا، بڑا 2 ٹوک آیا. حالانکہ ظاہر سے پہلے انہوں نے فون پہ کہا میں $600 بلین ہم لگائیں گے. یہ وہ یعنی یہ اس پہ آپ کو خوشگوار حیرت ہوتی ہے. وہ ایک ذرا ویٹ کر سکتے تھے دنیا کا رد عمل آنے کا، یا تھوڑا سا ہلکا رسپانس مل جائے، کیوں نہیں کیا؟ اگر اس پرٹیکولر موقع پہ وہ ویٹ کرتے تو پھر خطے سے بہت ریزنٹمنٹ آتی. اور ابھی تک سعودی عرب کے حوالے سے یہ بات ہوتی رہی ہے کہ وہ بہت ویٹ اینڈ واچ کر رہے ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو سعودی عرب سے فوری اسٹیٹمنٹ آیا ہے یہ خوش آئند ہے.
کیونکہ یہ ان سم ویز پش بیک ہوتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ تو امریکی وتیرہ ہے جی. امریکی وتیرہ یہ ہے کہ پہلے یہ تباہی پھیلاتے ہیں اور پھر جن علاقوں میں تباہی پھیلائی ہوتی ہے آپ پیسہ پھینکتے ہیں اور اسے ریوائو کرتے ہیں. افغانستان پہ بھی سب سے بڑا بم گرایا تھا اور اس کے بعد فوڈ ڈراپ کیا تھا. تو یہ تو بالکل امریکن اسٹریٹجی کا حصہ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت یورپ میں بھی بہت بہت لمحہ فکری. بٹ یو آر شیور کہ اس کو عملی جامہ پہنانا آسان نہیں ہوگا بلکہ نیئر ٹو امپاسبل ہے. امپاسبل ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ بقائی صاحبہ کیا ٹرمپ نے, لیکن اس پہ عمل کرنا ناممکن ہے. ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے یہی بات, ڈونلڈ ٹرمپ کا حالیہ بیان, نیتن یاہو کی حالیہ مسکراہٹ اور غزہ کے شہریوں کے حالیہ آنسو پھر ہم سب کو یاد دلاتے ہیں کہ اٹ از ہائی ٹائم کہ اپنے چھوٹے چھوٹے فروعی نظریاتی باتوں کو, اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کر ایک امت قوم کے طور پہ سوچا جائے. کیونکہ دشمن جب کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ کوئی تفریق میں نہیں پڑتا, ہمیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے. زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ کل ملیں گے. اللہ حافظ.